بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے اور منبر کے پاس تشریف لائے تو جس جگہ حضرت ابو بکر صدیق بیٹھتے تھے اس سے نیچے بیٹھے اور پھر خطبہ دیا، اور سب سے پہلی بات یہ کہی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسی ہمت نہ دے کہ میں حضرت ابو بکر صدیق کی جگہ بیٹھنے والا خود کو سمجھوں۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، اور جو پہلا لفظ کہا وہ یہی تھا کہ اقرأ القرآن تعرفوا بہ، تم قرآن مجید پڑھو، تم قرآن کی معرفت کو پالو گے۔ جب بندہ قرآن پڑھے اور قرآن کی معرفت پا لے پھر اور کیا لینا، قرآن ہی سب کچھ ہے۔ جس کو قرآن کا علم آ گیا اسے سب کچھ آ گیا۔ اور پھر فرمایا وَعْمَلُوا بِهِ تَكُونُوا مِنْ أَهْلِهِ، اور قرآن پر عمل کرو۔ جب قرآن پر عمل کرو گے تو قرآن والے ہو جاؤ گے۔ یعنی کتنا پیارا خطبہ ہے کہ فرمایا کہ قرآن پڑھو، قرآن کی معرفت حاصل ہوگی۔ جب قرآن پر عمل کرو گے تو تمہیں لوگ کہیں گے کہ یار یہ قرآن والے ہیں، قرآن پر انہوں نے عمل کیا ہے۔ اور پھر فرمایا وَزِنُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے نفسوں کا محاسبہ کرو، اپنے آپ کا محاسبہ کرو، قبل ان توزنوا، اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ یعنی بندے کو مرنے کی تیاری کرنی چاہیے، اپنا حساب کر کے رکھنا چاہیے کہ یار میریاں نیکیاں زیادہ ہیں یا برائیاں زیادہ ہیں، ورنہ فرشتوں نے تو حساب لینا ہی لینا ہے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر جوابات تو دینے ہی دینے ہیں۔ اگر انسان زندگی میں اپنا حساب لگاتا رہے تو پھر انسان سوچتا ہے کہ یار میری نیکیاں کم ہیں، میں کچھ زیادہ کر لوں۔ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قیامت کے اس دن کی تیاری کرو جس دن تم اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے اور اللہ پر تم میں سے کوئی بھی مخفی نہیں ہے۔ بندہ کہے کہ یار میں چھپ جاؤں گا، ایسا ہو جائے گا ویسا جگہ، نہیں، اللہ کی بارگاہ میں سب نے ظاہر ہو جانا ہے اور سب کے اعمال بھی ظاہر ہو جانے ہیں، لہٰذا تیاری کرنی چاہیے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کوئی بندہ بھی اللہ کی نافرمانی کر کے کسی حقدار کا حق ادا نہیں کر سکتا، کہ اصل حق دنیا میں یہی ہے کہ اللہ کی فرما برداری کی جائے۔ اگر بندہ اللہ کی نافرمانی کر کے کہے کہ یار نہیں میں کسی کا حق ادا کر رہا ہوں تو یہ غلط ہے۔ اصل حق یہی ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے، اللہ کی فرما برداری کی جائے، اسی میں حقوق اللہ بھی آ جائیں گے، اسی میں حقوق العباد بھی آ جائیں گے۔ اور پھر زور سے کہا، غور سے سنو، میں اللہ کے مال کے معاملے میں خود کو یتیم کے والی کی جگہ رکھتا ہوں۔ اگر کسی نے یتیم کے مال کو نقصان دیا اور یہ اللہ کا حکم ہے کہ اس کا نقصان نہ کیا جائے، اس کے مال کو خراب نہ کیا جائے، تو میں اس یتیم کا والی ہوں، اس یتیم کی حفاظت کرنے والا میں ہوں، اس مظلوم کی مدد کرنے والا میں ہوں گا۔ اور آخری بات بڑی ہی پیاری ہے، فرمایا کہ اگر میں خود مالدار ہوا، بلا حاجت اس مال سے، بیت المال سے، اللہ کے مال سے خود کو بچاؤں گا۔ اگر میں مالدار نہ ہوا تو جائز طریقے سے اس سے لوں گا، ہڑپ نہیں کروں گا، کھاؤں گا نہیں پاکستانی حکمرانوں اور ظالم لوگوں کی طرح،